الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى آخره الآية صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سیرت مبارکہ کی آج کی اس تیسری قسط میں ہم سلسلہ وار امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا نام مبارک عائشہ اور لقب صدیقہ تھا رضی اللہ عنہا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، یعنی بیٹی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام زینب تھا اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ کی پیدائش شوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین اور عقلمند تھیں۔ بچپن میں محلے کی بچیاں آپ کے پاس جمع ہو جاتیں۔ بچپن کی باتیں آپ بہت اچھے سے یاد رکھتیں اور انہیں بعد میں اکثر بیان کیا کرتیں۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ اس کے باوجود ہجرت کے تمام واقعات بہت اچھے سے آپ کو یاد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ المکرمہ میں ہوا، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مبارک زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بسر کی۔ امی جان جس گھر میں رہتی تھیں وہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جو کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس مبارک حجرے میں چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں پتے بھرے ہوئے تھے۔ زمین پر چٹائی بچھی رہتی جس پر بستر رکھا جاتا۔ دروازے پر ایک پردہ پڑا رہتا۔ اس سادے اور مختصر گھر میں آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی عمدہ اخلاق اور اچھی عادتوں سے مزین تھی۔ جرأت اور ہمت اور حوصلہ مندی میں آپ بے مثال تھیں۔ حق بات کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہ کرتیں۔ نہایت بہادر تھیں۔ میدان کارزار میں آ کر کھڑی ہو جاتیں۔ احد کے موقع پر تو آپ اپنی پشت مبارک پر مشق لا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ آپ مہمان نواز اور بڑی سخی تھیں۔ راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کیا کرتیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہونے تک سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے اور خالہ جان کی نظر میں آپ سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ جب آپ نے خالہ جان کی اس قدر فیاضی کو دیکھا تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اب خالہ کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو قسم کھا لی کہ اب کبھی عبداللہ ابن زبیر سے یعنی بھانجے سے بات نہیں کروں گی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ایک مدت تک حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں فرمائی، آخر بڑی مشکل سے انہیں معاف فرمایا۔ اسی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم کا بڑا اہتمام کرتیں، بڑے اہتمام سے احکامات پر عمل کیا کرتیں۔ نوافل کا بھی بڑا اہتمام ہوتا۔ تہجد اور چاشت کی نماز کی بہت پابند تھیں۔ سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتیں۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر ہمیشہ غالب رہتی۔ بڑی خوددار تھیں، کبھی کسی کا احسان نہ لیتیں۔ اپنی تعریف دوسروں کی زبان سے سننا پسند نہ فرماتیں۔ غلاموں سے اور ماتحتوں سے حسن سلوک اور شفقت فرماتیں۔ اپنی سوکنوں سے نیک برتاؤ کرتیں۔ پردے کا انتہائی اہتمام فرماتیں۔ ساری زندگی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ برابر انجام دیتی رہیں۔ غیبت سے، بدگوئی سے، الزام تراشی اور طعن و تشنیع سے آپ اپنی ذات کو بہت دور رکھتیں۔
آپ کا علمی مقام و مرتبہ بھی بہت بلند تھا۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظہ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالکہ تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کیا کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو ہم اس کا حل حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی۔ آپ سے تقریباً 2210 حدیث مروی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو عرب کی تاریخ اور اس کے واقعات و حالات ازبر تھے، یعنی زبان پر تھے۔ علم طب میں بھی آپ اچھی مہارت رکھتی تھیں۔ آپ کو بہت سے اشعار زبانی یاد تھے۔ بالآخر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 58 ہجری میں 66 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک منگل کی شب میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کی طرف سے آپ کو اپنی شایع نشان بہترین بدلہ اور اجر نصیب فرمائے۔ آئیں سیرت مبارکہ کے بعد آج کی اہم ایک سنت سماعت فرما لیں۔ سلسلہ وار مضمون سونے کی سنتوں سے متعلق عرض کیا جا رہا ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں۔ تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھیں۔ یہ سنت بخاری شریف سے ماخوذ ہے۔ آج کا ایک اہم پیغام سن لیں کہ غصے سے اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے انسان کا ظاہری جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن بھی بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح باطن کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان جن باطنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری غصہ ہے۔ قرآن کریم میں خود غصے کی سخت مذمت آئی ہے اور اس سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کر۔ اس نے بار بار یہی عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام ہر بار یہی جواب عنایت فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت مبارکہ کے ان دروس کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو شمائل سے آراستہ فرمائے اور رذائل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔